السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ البقرہ کے سب سے اہم سلسلے یعنی منافقین کے انجام کو اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے مضبوط ثبوتوں کو آیت 30 تک مکمل کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح خالق نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ آج ہم اس عظیم قصے کو آیت 31 سے آگے بڑھائیں گے، جہاں خالق حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھاتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ہم بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف رکیں گے، جن کا ذکر آیت 40 سے 45 تک تفصیل سے شروع ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے۔ پچھلی آیت 30 میں فرشتوں نے حیرت سے سوال کیا تھا کہ کیا خالق زمین میں ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو فساد کریں گے؟ خالق نے انہیں جواب دیا تھا کہ وہ راز جانتا ہے جو فرشتے نہیں جانتے۔ اسی راز کو ظاہر کرنے کے لیے خالق نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ خالق نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ خاص علم دیا جو کسی اور کو نہیں ملا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پوری کائنات کی تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس اب وہ چابی تھی جس سے وہ زمین کا نظام چلا سکتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی جن کے نام انہوں نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ خالق نے فرشتوں کو للکار دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین پر خلافت کے لیے تم زیادہ بہتر ہو تو پھر تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کے لیے یہ ایک کٹھن امتحان تھا کیونکہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ اس سے یہ ثبوت مل گیا کہ انسان کی بڑائی صرف عبادت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس علم کی وجہ سے ہے جو خالق نے صرف انسان کو دیا ہے اور جو خلافت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 32 پر۔ تو پچھلی آیت میں خالق نے فرشتوں کو للکار دی تھی کہ اگر وہ خلافت کے لیے بہتر ہیں تو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ وہ خالق کے دیے ہوئے امتحان کو پورا نہیں کر سکتے تو انہوں نے عزت اور پوری عزیزی کے ساتھ جواب دیا۔ انہوں نے کہا، تو ہر خامی سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس جواب میں فرشتوں نے دو اہم باتیں قبول کی۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور طاقت کا اقرار کیا کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ انہوں نے صاف صاف مان لیا کہ ان کا علم بہت محدود ہے، وہ صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ انہیں سکھایا ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کے پاس وہ خاص علم ہے جو انہیں خلیفہ بنانے کے قابل بناتا ہے۔ فرشتوں نے آگے مزید اقرار کیا، بے شک تو ہی علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ تو اس طرح فرشتوں نے خالق کی دو صفت کا اعلان کیا کہ صرف خالق ہی ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ دوسرا، ہر فیصلے کے پیچھے خالق کی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی بڑائی کی بنیاد ہی علم ہے۔ اب دیکھتے ہیں آیت 33 کا بیان۔ تو پچھلی آیت یعنی 32 میں فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اقرار کر لیا اور خالق کی حکمت کو تسلیم کر لیا تھا۔ تو خالق نے اب حضرت آدم علیہ السلام کی طرف توجہ کی اور انہیں حکم دیا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ وہ پل تھا جب آدم علیہ السلام نے علم کی بادشاہی ثابت کرنی تھی۔ آدم علیہ السلام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خالق کی سکھائی ہوئی تمام چیزوں کے نام بتائے، ایک ایک کر کے فرشتوں کو سب بتا دیے۔ جب آدم علیہ السلام نے کامیابی کے ساتھ یہ امتحان دے دیا تو خالق نے فرشتوں کو آخری جواب دیا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے تمام چھپی باتیں جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس اعلان سے یہ واضح ہو گیا کہ خالق کے ہر فیصلے کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے اور انسان کی بزرگی اور خلافت کی بنیاد ہی علم ہے۔ پھر آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ خالق کی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی بزرگی کو مان لینے اور خالق کے فیصلے کو قبول کرنے کا سجدہ تھا۔ تمام فرشتوں نے خالق کا حکم مان لیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے حکم اس لیے نہیں مانا کیونکہ اس نے گھمنڈ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے، اس لیے وہ ان سے بہتر ہے۔ اس انکار اور گھمنڈ کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی اور وہ حق کا انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ تکبر سب سے بڑی خامی ہے جو انسان کو خالق کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ پھر آیت 35 کا بیان ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی بزرگی ثابت ہو گئی اور ابلیس نے انکار کر دیا تو خالق نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو ایک بڑا تحفہ دیا، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوشی خوشی کھاؤ۔ خالق نے انہیں جنت میں آرام سے رہنے کی اجازت دی، ان کے لیے وہاں ہر طرح کی آسانی تھی، انہیں کھانے پینے کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف ایک درخت کا پھل مت کھانا ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خالق نے فرما برداری کے امتحان لینے کے لیے صرف ایک خاص درخت سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اگر وہ اس حکم کو توڑتے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتے، یعنی خالق کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ خالق نے آدم علیہ السلام کو شروع میں ہی حکم ماننے اور ذمہ داری کا سبق دے دیا تھا۔ اب آیت 36 میں ہے کہ ابلیس جس نے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا تو اس کو پہلے ہی جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو اب شیطان ابلیس کیا کرتا ہے کہ جا کر آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس بہکاتا ہے اور جس درخت کا پھل کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کو ان کا پھل کھلا دیتا ہے۔ تو شیطان اس چال میں آ کر انہوں نے خالق کے حکم کو توڑ دیا اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے انہیں جنت کی آسانی چھوڑنی پڑی۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو خالق نے ان تینوں کو یعنی آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس کو زمین کی طرف جانے کا حکم دیا۔ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا۔ اس طرح آیت 36 سے انسانی زندگی کا زمین پر آغاز ہوتا ہے جہاں آزمائش اور صبر ہے۔ پچھلی آیت 36 میں آدم علیہ السلام اور حوا کو خالق کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ دونوں اس غلطی پر بہت شرمندہ تھے۔ اس مشکل حالات میں خالق نے انسان پر اپنی بڑی رحمت کا دروازہ کھولا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ الفاظ سیکھے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ خالق نے خود آدم علیہ السلام کو وہ خاص الفاظ سکھائے تھے جن کے ذریعے وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ سکتے تھے۔ یہ آدم علیہ السلام کی قابلیت تھی کہ وہ اپنی غلطی کو مان کر توبہ کر سکیں، جبکہ ابلیس نے گھمنڈ کیا تھا۔ آیت کے آخر میں خالق نے اپنی دو عظیم صفات کا اعلان فرمایا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں یہ سبق ہے کہ انسان کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ کرے، اگر وہ سچے دل سے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو خالق ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب آیت 38 میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کی توبہ قبول کر لی تھی تو اب خالق نے زمین پر آنے کے بعد کی زندگی کے لیے آخری حکم کا فیصلہ دیا۔ آیت 38 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔
اس بار یہ حکم اس حالت میں دیا گیا کہ ان کی توبہ قبول ہو چکی تھی اور وہ پاک ہو چکے تھے۔ انہیں زمین پر ایک نئی زندگی شروع کرنی تھی۔ پھر اس حکم کے ساتھ خالق نے انسانیت کے لیے ایک بڑی خوشخبری اور ذمہ داری کا اعلان دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ زمین کی زندگی اصل میں خالق کی ہدایت کی پیروی کرنے کا امتحان ہے، اور جو لوگ یہ امتحان کامیابی سے پاس کر لیتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن اور چین ہے۔ اب آیت 39 میں خالق ان لوگوں کا انجام بیان کرتے ہیں جو اس ہدایت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے اور انہیں جھٹلائیں گے یہی لوگ جہنم والے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس میں دو طرح کے لوگ شامل ہوں گے۔ پہلے وہ لوگ جو حق کو جاننے کے باوجود بھی اسے ماننے سے منع کر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو خالق کی بھیجی ہوئی نشانیوں اور پیغمبروں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ خالق کی ہدایت کو نظر انداز کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا دنیا کی سزاؤں سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ اب آیت 40 میں خالق نے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں تم پر کی، اور میرے وعدوں کو پورا کرو۔ میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا اور صرف مجھی سے ڈرو۔ اس آیت میں خالق نے انہیں 3 ضروری باتیں یاد دلائی ہیں۔ خالق نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، مانو سلویٰ یعنی جنت کا کھانا دیا، اور انہیں تمام عالم پر فضیلت بخشی۔ خالق نے انہیں یہ احسان یاد دلاتے ہیں۔ دوسرا وعدہ، خالق نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم پر چلیں گے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ خالق انہیں یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ خالق نے بھی ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ یہ عہد پورا کرتے ہیں تو خالق انہیں جنت اور دنیا میں اچھا انجام دیں گے۔ تیسرا وعدہ یہ تھا، خالق نے حکم دیا کہ وہ صرف اور صرف خالق کے عذاب سے ڈر رکھیں اور کسی دوسری انسان یا طاقت سے خوفزدہ نہ ہوں۔ اس آیت کے ذریعے خالق نے بنی اسرائیل کو حکم دیا اور انہیں ذمہ داری یاد دلائی اور یہ واضح کیا کہ مان لینا اور حکم پر چلنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 میں۔ تو پچھلی آیت میں یعنی 40 میں خالق نے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اپنی نعمتیں یاد دلائی تھی۔ اب اس آیت میں یعنی 41 میں خالق انہیں موجودہ کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں۔ خالق نے بنی اسرائیل کے علماء کو خاص طور پر مخاطب کیا اور کہا، اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو تمہارے لیے تصدیق کرتی ہے۔ خالق نے فرمایا کہ یہ قرآن کوئی نئی اور اجنبی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس کتاب کی سچائی کو پورا کرتی ہے جو پہلے سے ہی ان کے پاس موجود تھی، یعنی تورات۔ ان کی پرانی کتابوں میں سے آخری پیغمبر اور قرآن آنے کا ذکر پہلے سے ہی موجود تھا۔ اور دوسرے حکم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد خالق نے انہیں سختی سے منع کیا اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ بنی اسرائیل کی علماء ہی اصلی کتابوں کے اہل تھے۔ اس لیے ان کا فرض تھا کہ وہ نئی کتاب پر سب سے پہلے ایمان لاتے، مگر انہوں نے ہی سب سے پہلے انکار کر دیا۔ آخر میں خالق نے ان کی لالچ پر چوٹ دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت پر مت بیچو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء اپنی دنیاوی
فائدے جیسے کہ رشوت، عہدہ یا شہرت کی وجہ سے خالق کے حکموں اور آخری پیغمبر کے آنے کی بے شمار نشانیوں کو لوگوں سے چھپا رہے تھے۔ خالق نے انہیں تاکید کی کہ یہ معمولی دنیاوی قیمت اور عظیم آیتوں اور دین کے سامنے کچھ اور نہیں ہے۔ یہ آیت تسلیم دیتی ہے کہ سچائی کو دنیاوی فائدے کے لیے چھپانا یا اسے غلط ثابت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آیت 41 میں خالق انہیں سیدھے غلطیوں سے منع فرما رہا ہے۔ پہلا حکم تھا کہ سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خالق کے سچے حکموں کو ان کے خود کے بنائے ہوئے جھوٹے قانونوں اور تفصیلوں کے ساتھ شامل مت کرو۔ جب وہ تورات میں آخر پیغمبر کی نشانیاں دیکھتے تھے تو وہ انہیں چھپاتے تھے یا انہیں بدل دیتے تھے تاکہ ان کے دنیاوی عہدے برقرار رہیں۔ اور اس آیت کا دوسرا حصہ پہلے حصے سے بھی زیادہ سخت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم جانتے ہوئے سچ کو مت چھپاؤ۔ خالق نے فرمایا کہ یہ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ قرآن اور پیغمبر حق ہے، کیونکہ ان کی پرانی کتابوں میں اس کا واضح ذکر تھا۔ اس علم کے ہوتے ہوئے بھی سچائی کو لوگوں سے چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آیت نمبر 43 میں خالق انہیں وہ 3 اہم کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں جو ہدایت پر چلنے کے لیے بنیادی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ اس آیت میں خالق نے اسلامی عبادت کی بنیادی باتوں کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہدایت صرف دل میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے عملی ثبوت بھی ضروری ہوتے ہیں۔ نماز خالق کے ساتھ رشتہ جوڑتی ہے، زکوٰۃ انسانوں سے اور جماعت اتحاد ایکتا سکھاتی ہے۔ اب آتے ہیں آیت 44 میں۔ تو پچھلی آیت میں خالق نے بنی اسرائیل کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا تھا۔ اب اس آیت میں خالق ان کی اس دو رخی راہ سے سوال اٹھاتے ہیں۔ خالق نے حیرت اور تنقید کے انداز میں فرمایا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم نہیں سوچتے؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو تو اچھے کام اور کرنے کی توحید دیتے ہیں، خالق کے حکم ماننے کی تعلیم دیتے ہیں، مگر وہ خود خالق کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو دیتے ہیں لیکن خود ان میں سستی کرتے ہیں۔ خالق کا آخری سوال تھا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی جب تم کتاب میں وہ حکم پڑھتے ہو جسے تم دوسروں کو سکھاتے ہو تو تمہیں خود پر یہ سوال کیوں نہیں آتا کہ تم کیوں اس پر عمل نہیں کر رہے ہو؟ یہ آیت تعلیم دیتی ہے کہ زبان سے نیکی کا پیغام دینا صرف تبھی اثردار ہوتا ہے جب اس پیغام پر خود بھی عمل کیا جائے۔ جو لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور، وہ خالق کی نظر میں بڑے گنہگار ہیں۔ اب آیت 45 میں خالق نے ایمان لانے والوں کو زندگی کی آزمائشوں میں مدد حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، یعنی ہر طرح کی آزمائش، مصیبت، ظلم یا دین کے حکموں پر چلنے میں آنے والی دشواری پر ڈٹ کر کھڑے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ نماز پڑھنا، خالق سے رابطہ قائم کرنا اور اپنی ضرورتوں کو سیدھے خالق کے سامنے رکھنا۔ نماز انسان کو اندرونی طاقت اور تسکین دیتی ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ نے نماز کی اہمیت اور اس کی مشکل کو بیان کیا ہے۔ نماز صرف ان لوگوں پر آسان ہوتی ہے جو عاجز ہیں، یعنی خالق کے سامنے جھکنے والے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ وہ خالق کے محتاج ہیں اور اس کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔
یہ آیت ایمان اور عمل کا آخری نسخہ دیتی ہے کہ زندگی کی ہر جنگ کو صبر اور نماز کے ہتھیار سے جیتا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 31 سے 45 تک کا بیان، ترجمہ اور گہرا پیغام سمجھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح خالق نے آدم علیہ السلام کو علم دے کر ان کی بزرگی ثابت کی، اور کس طرح صبر اور نماز کو زندگی کی ہر مشکل میں مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم آیت 46 سے آگے کا سفر شروع کریں گے، جہاں بنی اسرائیل کا ذکر اور ان کے واقعات جاری رہیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت دے، آمین۔ آپ سب اپنا خاص خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی روحانی معلومات ملتی رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔